الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، صحت کے آداب کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ باتیں عرض کر دی تھیں اور کچھ کا آج ذکر کرتے ہیں۔ صحت کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کا جسم اللہ کی طرف سے ایک امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور اس جسم کے اندر ایک محدود پیمانے پر اللہ نے اس کو طاقت سے نوازا ہے۔ اب ایک انسان کو اس کا پابند بنایا گیا ہے دین اسلام میں کہ اپنے جسم پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ جتنا کسی عمل کو کرنے کی طاقت ہے، شریعت نے بھی اتنا ہی ہمیں مکلف بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا، ایک بوڑھے کو اٹھا کر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس کو گھسیٹ کر کیوں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے پیدل چل کر مکہ جا کر حج کرنے کی نظر مانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ گھوڑے پر سوار، اونٹ پر سوار ہو جا کے حج کرے، اور اس کو جو نہ بھائی اس طرح کی تکلیف دے کر اپنے آپ کو نظر ماننا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پسند نہیں فرمایا اور اس کے لیے آسانی کا حکم دیا۔ لہٰذا ہمارے جسم سے ہم اتنا کام لیں جتنا یہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہم اپنے عقل و شعور سے اتنا کام لیں جس کے اندر ہمارے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، استعداد ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہم اس سے کام لینے کی کوشش کریں گے تو پکی بات ہے بیمار ہو جائیں گے، صحت خراب ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بندہ انتہائی بیماروں کی چال چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھنے لگے کہ آپ بیمار ہیں؟ کہنے لگے بیمار تو نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ اس طرح چل کے مجھے نظر نہ آئے، اگر تم آئندہ اس طرح چلو گے تو میں تجھے درہ ماروں گا۔ یعنی حضرت عمر نے بھی اس بندے سے کہا کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، یہ نہ دین ہے نہ یہ دنیا ہے۔ اتنا کرنے کی ضرورت ہے جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے اور اس کے جسم کو اس سے نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو محنت سے، مشقت سے اور بہادری سے گزارے، آرام طلبی سے، نزاکت پسندی سے، عیش پسندی سے اور دنیا پرستی سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی محنت سے، مشقت سے اور بہادری سے عبارت ہے۔ صحابہ کرام کو بھی آپ یہی سکھاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو جن کھیلوں کی اجازت دیتے تھے ان میں تیرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ صحابہ کرام کو لے کر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تالاب میں تیرتے بھی رہے اور صحابہ کرام کی جوڑیاں بنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی میں حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ اس تالاب میں تیرتے رہے۔ گھوڑے پر سوار ہونے کو یعنی رائڈنگ کو نبی علیہ السلام نے پسند کیا، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ماہر جو نا گھوڑ سوار تھے، شہ سوار تھے، اور گھوڑ سواری انسانی صحت کے لیے ایک بہترین جو نا ورزش بھی ہے، ایک بہترین عمل بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی کو بہت پسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تیر اندازی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، انسان اس کو سیکھنے کے بعد اس کو بھولے نہ، اس سے بھی انسان کے دل و دماغ پر اچھے اثرات پڑ جاتے ہیں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان صبح جلدی اٹھنے کو اپنے لیے عادت بنائے۔ سحر خیزی یعنی جلدی اٹھنا ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو ناپسندیدہ عمل ہونا چاہیے، اور اس کی زندگی میں یہ کبھی قضا نہ ہو۔ صبح جلدی اٹھنا اور اٹھ کر اپنی بندگی کا حق فجر کی نماز ادا کرنا، تھوڑی سی تلاوت کر کے اپنے کاموں پر جانا، اللہ کی مدد کو مانگنا، یاد رکھے تو پھر انسان کی کامیابی صبح ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک سنت ہے کہ رات کو انسان جلدی سوئے۔ انسان جب جلدی سوئے گا تو صبح نماز کے لیے اٹھ سکے گا۔ اس زمانے کی غلط جو اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ دیر تک جاگتے ہیں، اور پھر رات کو دیر میں جب سوئیں گے تو فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جلدی سونے کے لیے اور صبح جلدی اٹھنے کے لیے سنت عطا کی ہے۔ نبی علیہ السلام رات کو کبھی بھی رات کو بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بیٹھتے نہیں تھے۔ ہمیشہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے اور پھر سونے لگتے تھے۔ کچھ تلاوت سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، سورہ سجدہ کی تلاوت، سورہ الملک کی تلاوت کر کے، کچھ چھوٹی صورتوں کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ بہترین چیزیں ہیں، ان کو اعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اپنی خواہشات پر اور اپنی شہوات پر قابو رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک بہت اچھی خوبی آتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے خواہشات اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کے اندر نیکیاں، اس کے اندر اچھائیاں آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہمیں یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، دنیا کے غلط کاموں سے دور رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نظر براہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ یاد رکھو، انسان کی نظر اگر براہ روی کا شکار ہو جائے تو یہ اس کی صحت کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ اس لیے نظروں کا صحیح استعمال دین میں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نظروں کی زنا یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں سے غلط جگہ پر دیکھے، اور زبان کی زنا یہ کہ بے حیائی کی باتیں زبان سے کرے۔ حضور نے فرمایا کہ بدکاری کی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور یہی چیزیں انسان کو پھر غلط راستے پر لے جاتے ہیں، اور ان غلط راستوں کی وجہ سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، آج کے لیے یہ 4 ہی آداب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سننے والے تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔